اگر کسی سے کہہ دینا کہ بھئی نماز پڑھا کرو تو وہ آگے سے کہتے کہ ہمارے تو دل کی پڑھی ہوئی ہے. مسلمانوں اگر دل کی پڑھی کافی ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کیوں پڑھیں؟ اللہ کے ولیوں نے نمازیں کیوں پڑھیں؟ شہیدوں صدیقوں نے نمازیں کیوں پڑھیں؟ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر کیوں کٹایا؟ انہوں نے یہ بتا دیا کہ لوگوں نماز اتنی ضروری ہے کہ اگر دنیا بھی چھوڑنی پڑ جائے تو چھوڑ دو مگر نماز نہ چھوڑو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. فرشتے پکاریں گے نمازی کہاں ہیں؟ آج انہیں ان کے رب کی طرف سے عزتیں عطا ہوں گی. سبحان اللہ. جس زمین پر سجدہ نہ ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. رشوت لینا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا رشوت سے بھی بڑا گناہ ہے. قتل کرنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تکبر کرنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا تکبر سے بھی بڑا گناہ ہے. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر کرنا اتنا سب سے بڑا گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا چھوڑنا کفر و شرک جتنا بڑا گناہ ہے. استغفر اللہ. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے شیطان کو لعنتی قرار دے دیا، اسے جنت سے نکال دیا، اس سے اس کا سکون چھین لیا. ہم روزانہ کتنے ہی سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ذرا سوچو ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میرے دل کا سکون ہے، جس نے نماز نہ پڑھی اس کے دل کو سکون کیسے آ سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہو سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سر اللہ کے آگے نہ جھکے اس سر کو توڑ دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے اتنی محبت کہ نماز کو اپنے دل کا سکون کہا، اور امت نے نماز ہی کو چھوڑ دیا. جس رب کا کھاتے ہو اسی کے سامنے اکڑتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. بے نمازی فرعون اور نمرود کے ساتھ ہوں گے، بے نمازی ابو جہل ابو لہب قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ سب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. استغفر اللہ. اور نماز پڑھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کے ساتھ ہوں گے. نمازی آدمی اہل بیت اصحابہ اکرام شہیدوں صدیقوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن حکم ہوگا محشر میں بلال اذان دے. اذان کی آواز سن کر سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے مگر بے نمازی کو اس وقت سجدے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. استغفر اللہ. بے نمازی آدمی اس وقت چاہے گا کہ میں سجدہ کر لوں، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس وقت ان کی گردنیں جسم تختے کی طرح اکڑ جائیں گے. اس وقت جو سجدہ نہ کر سکے اللہ کا حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے پکڑو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں ڈال دو. استغفر اللہ. تو مسلمانوں اس وقت سجدے کی توفیق محشر میں اسی کو نصیب ہوگی جس کو دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت ہوگی. نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری وصیت فرمایا لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانہ. لوگو جو تو دو کام ہمیشہ کرتے رہنا، ایک نماز کبھی نہ چھوڑنا یعنی نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائے.